پھر بولی، بی بی میں مسلمان ہوں اور خدا کے فضل سے اسلامی تعلیمات سے بھی بہرہ ور ہوں۔ میری خوش قسمتی کہ اسلامک اسٹڈیز میرا مضمون ہے اور خداوند کریم نے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ میں دوسروں کو بھی اس علم سے آگاہ کر سکوں۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تم نے مجھے بتایا تھا کہ شیراز نے تمہیں 3 مرتبہ طلاق دی ہے۔ اگر ایسا ہی ہوا تھا تو تمہیں شرعاً طلاق ہو چکی ہے، اور جہاں تک تمہارے اس جواز کا تعلق ہے کہ تم نے دل سے طلاق کو قبول نہیں کیا تھا، تو طلاق مرد کا اختیار اور حق ہے۔ مرد کے طلاق دے دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، عورت کے قبول نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مسز ہمدانی کی اس بات نے مجھے متذبذب کر دیا۔ اسی تذبذب کو میرے چہرے کے تاثرات سے تاڑتے ہوئے انہوں نے کہا، ویسے تو تم خود مختار ہو، مگر ایک مسلمان کی حیثیت سے میرا فرض بنتا ہے، اور جس علم سے خدا نے مجھے نوازا ہے اس کا شکریہ ادا کرنے کی بہتر صورت یہی ہے کہ میں اگر اپنے کسی مسلمان بہن بھائی کو دینی معلومات کے ضمن میں کسی تذبذب یا غلط فہمی کا شکار دیکھوں تو اس کو غلط راستے سے بچاؤں اور صحیح راستے سے آگاہ کروں۔ تمہیں طلاق ہو چکی ہے، پھر بھی اگر کوئی شک ہو تو تمہارے یا تمہارے میاں کے دل میں تم کسی عالم سے فتویٰ لے سکتی ہو۔ اگر عالم نے بھی طلاق کا فتویٰ دے دیا تو واپسی کا صرف ایک راستہ ہے، اور وہ ہے حلالہ۔ اور اگر تم لوگ اس راستے سے گزرے بنا رجوع کرو گے تو یہ بڑا گناہ ہوگا جس کی بہرحال سزا مقرر ہے۔ آپا، ہو سکتا ہے شیراز نے 2 طلاقیں دی ہوں۔ میں نے جھوٹ بولا، حالانکہ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ شیراز نے مجھے 3 طلاقیں دی تھیں۔ تب بھی رجعت کا وقت تو گزر چکا۔ مسز ہمدانی بولی، پھر انہوں نے بڑی ہمدردانہ نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، بی بی، ایک عورت ہونے کے ناطے میں تمہاری کیفیت سے آگاہ ہوں، مگر ہمیں اور تمہیں مکافات عمل پر یقین رکھنا چاہیے۔ بعض راستے بڑے کھٹن اور خاردار ہوتے ہیں، ان سے گزرتے ہوئے پاؤں ہی نہیں دل بھی زخمی ہو جاتا ہے، لیکن اس عارضی دنیا کی فانی خوشیوں کی خاطر اگر ہم دائمی انجام سے نظریں چرا لیں تو بے شک یہ بڑی غلطی اور بدقسمتی ہوگی۔ میں جو فون پر شیراز کی آواز اور ان کی باتیں سن کر بہت خوش اور قدرے متذبذب تھی، مسز ہمدانی کی باتیں سن کر میری خوشی کافور ہو گئی اور الجھن گہری پڑ گئی۔ تاہم اگلی صبح میں شیراز سے ملے بنا نہ رہ سکی۔ بس سٹاپ پر وہ اپنی گاڑی میں میرے منتظر تھے۔ وہی مرد تھا، وہی گاڑی، مگر میرے دل پر اجنبیت کا احساس طاری تھا۔ شاید گزری رات مسز ہمدانی سے بات نہ ہوئی ہوتی تو یہ احساس اتنا گہرا نہ ہوتا۔ یہ کیا حالت بنا لی ہے تم نے؟ شیراز نے کھلی سڑک پر گاڑی دوڑاتے ہوئے کہا۔ اچھی ہوں، ٹھیک تو ہوں، وہ میری ولی آئینی کہاں گئی؟
ہنستی مسکراتی آنکھوں میں ستارے سجاتی، اسے تو تم نے مار ڈالا۔ میں نے بررائی ہوئی آواز میں کہا، ڈونٹ ٹاک نان سینس، شہراز نے کہا، اور بایاں ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل پر سے ہٹا کر آہستہ سے میری کمر کے گرد حائل کرنے کی کوشش کی۔ میں سمٹ کر ذرا آگے کو سرک گئی۔ اپنی گرفت اسٹیئرنگ پر رکھو، میں نے دھیرے سے کہا۔ تم بدل گئی ہو، شہراز کے لہجے میں شکوہ تھا۔ تم میری بات کرتے ہو، میرے لیے تو پوری دنیا ہی بدل گئی ہے۔ نمی میری آنکھوں کے کناروں تک چلی آئی تھی۔ آئی ایم سوری ڈارلنگ، میری وجہ سے تمہیں بڑا دکھ پہنچا۔ بہرحال تم فکر نہ کرو، اب اتنی محبت، اتنا پیار دوں گا کہ تم ان 6 ماہ کا ہر دکھ بھول جاؤ گی۔ یہ تم مجھے کہاں لیے جا رہے ہو؟ گھر؟ اور کہاں؟ کون سا گھر؟ اپنے گھر۔ کیا یہ ممکن ہے؟ ممکن نہ ہونے کی کیا بات ہے؟ شہراز نے اپنے سامنے آویزاں آئینے میں دیکھتے ہوئے کہا، تم مجھے طلاق دے چکے ہو۔ ثبوت؟ میں نے آئینے میں شہراز کو مسکراتے ہوئے پایا۔ تم مجھ سے زبردستی تو نہیں کر سکو گے راضی۔ کیا مطلب؟ شہراز نے سر گھما کر ایک پل کو میری طرف دیکھا۔ مطلب یہ کہ شرعاً تم مجھے طلاق دے چکے ہو اور میں تمہارے ساتھ اب نہیں رہ سکتی۔ میں نے جو کچھ کہا تھا غصے میں کہا تھا، اور غصے میں دی جانے والی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا، طلاق غصے اور جذبات ہی میں دی جاتی ہے۔ کوئی مرد عورت کو پیار سے طلاق نہیں دیتا۔ ڈونٹ بی سلی آئینی۔ کیا یہ بات ہمارے حق میں نہیں جاتی کہ اس طلاق کا کوئی تحریری ثبوت نہیں ہے؟ اس عارضی دنیا کے وقتی فائدے کی خاطر میں دائمی انجام سے نظریں نہ چرا سکوں گی راضی۔ بالفرض ہم ساتھ رہنے بھی لگے تو یہ ایک خیال میرے لیے ہمیشہ سہانے روح بنا رہے گا کہ ہم گناہ کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ پاگل اور جذباتی مت بنو، یہ طلاق نہیں ہوئی ہے۔ آل رائٹ، اگر تم مصر ہو اور تمہیں شبہ ہے تو ہم کسی عالم دین سے فتویٰ لے لیتے ہیں۔ اگر وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ طلاق نہیں ہوئی تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو راضی، میرے دفتر کا وقت ہو رہا ہے۔ دفع کرو دفتر کو، میں تمہیں گھر لے جا رہا ہوں۔ تم زبردستی نہیں کر سکتے۔ شہراز نے پھر گردن موڑ کر میری طرف دیکھا۔ آئی مین اٹ راضی، میں نے کہا، آئی لو یو۔ راضی، آج پہلی دفعہ میں تمہیں بتا دینا چاہتی ہوں کہ تم نے مجھ سے محبت کی۔ میں تو تم سے عشق کرتی تھی، کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی، مگر گناہ کی دلدل میں پھنس کر میں اس عشق کو داغدار نہیں کرنا چاہتی۔ بہت بدل گئی ہو تم۔ شہراز نے پھر شکوہ کیا۔ ہاں، شاید اس لیے کہ میں نے اپنے دکھ کی سلیب کو شانوں پر اٹھا کر چلنا سیکھ لیا ہے۔ شاعری کرنے لگی ہو کیا؟ ابھی تک تو نہیں کی، شاید اب کرنے لگوں گی۔ اور یہ جو تم اپنے گھر کو جانے والے راستے پر گاڑی دوڑا رہے ہو فضول ہے۔ میں گاڑی سے نہیں اتروں گی۔ آئی ول شوٹ یو، یہ زیادہ بہتر ہوگا، میں نے آرام سے کہا۔ دفعتاً گاڑی
ایک دھچکے کے ساتھ رک گئی اور شہراز نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا کیا چاہتی ہو؟ فی الحال تو میں دفتر جانا چاہتی ہوں، پھر جب تم چاہو گے میں تمہارے ساتھ کسی عالم دین کے پاس چلوں گی اور ہم فتویٰ لیں گے۔ کیا یہ ضروری ہے؟ ہاں بہت ضروری ہے، بلکہ ناگزیر ہے۔ شہراز کچھ دیر سوچتے رہے، پھر بولے آل رائٹ، ہم ابھی چلتے ہیں کسی عالم کے پاس۔ ابھی نہیں، 9 بجے مجھے دفتر پہنچنا ہے اور آج 10 بجے ایک کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ میں کلائنٹ سروس ایگزیکٹو کی معاونت کرنا ہے۔ گویا کلائنٹس ہم سے زیادہ اہم ہو گئے۔ وقت کی بات ہے راضی، بہت ظالم ہو تم، کیا تم سے زیادہ ہو سکتی ہوں؟ شہراز شرمسار سے نظر آنے لگے۔ براہ کرم اب تم مجھے کسی ایسی جگہ ڈراپ کرنے کی کوشش کرو جہاں سے میں میکلوڈ روڈ کے لیے کوئی سواری لے سکوں۔ شہراز نے شاکی نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے اسٹیئرنگ سنبھالا اور گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ پھر گاڑی فراٹے برتی ہوئی شہر کی سڑکوں سے گزرنے لگی۔ میرے بار بار کہنے کے باوجود شہراز نے مجھے راستے میں کہیں نہیں اتارا، بلکہ اس 6 منزلہ عمارت کے سامنے جا کر گاڑی روکی، جس کی 4تھی منزل پر الفا ایڈورٹائزنگ کا دفتر تھا۔ دفتر سے کتنے بجے نکلو گی؟ شہراز نے میرے اترنے سے قبل پوچھا۔ 5 ساڑھے 5 بجے۔ اندازاً نہیں، بالکل صحیح وقت بتاؤ۔ کیوں؟ میں تمہیں لینے آؤں گا اور پھر ہم دونوں کسی عالم دین کے پاس چلیں گے۔ میں ذرا دیر کو تو سوچ میں پڑ گئی، پھر میں نے کہا میں ٹھیک 5:15 بجے نیچے اتر آؤں گی اور میں اسی جگہ تمہارا منتظر ہوں گا۔ لنچ کے وقفے کے بعد میں نے مسز ہمدانی کو فون پر مطلع کیا کہ میں دیر سے گھر لوٹوں گی۔ کوئی خاص سبب؟ مسز ہمدانی نے پوچھا۔ راضی کے ساتھ جانا ہے، میں نے دبی آواز میں بتایا۔ کہاں؟ کسی عالم دین کے پاس، ہو سکے تو مفتی حکیم الدین کے پاس جانا۔ میں نے ان کی بڑی شہرت سنی ہے، کہاں ہوتے ہیں یہ؟ جواب میں مسز ہمدانی نے اس دارالعلوم کا پتہ مجھے نوٹ کروا دیا، جس کے احاطے میں مفتی حکیم الدین صاحب کی رہائش گاہ بھی واقع تھی۔ 5:15 بجے جب میں دفتر سے نکلی تو شہراز میرے منتظر تھے۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے گاڑی کا دروازہ وا کر دیا۔ شہراز کریم کلر کے کرتے شلوار سوٹ میں ملبوس تھے اور اسی رنگ کی واسکٹ پہن رکھی تھی۔ گاڑی کے اندر کی فضا اس ہو شربا خوشبو سے مہک رہی تھی جو انہوں نے اپنے اوپر چھڑک رکھی تھی۔ آج دن بھر مولویوں کی بابت پوچھتا پھرا ہوں۔ شہراز نے میرے گاڑی میں بیٹھنے کے بعد کہا، ناحق پریشانی اٹھائی تم نے؟ ناحق کیوں؟ اس تحقیق کے نتیجے میں تو میں تمہیں اس وقت ایک مولوی صاحب کے پاس لے جا رہا ہوں۔ راضی، ہمیں کسی مولوی کے نہیں مفتی کے پاس جانے کی ضرورت ہے اور ہم مفتی حکیم الدین صاحب کے پاس چلیں گے۔ میں نے سنا ہے ان کی بڑی شہرت ہے۔ یار، کیوں لمبے چکر میں پڑتی ہو؟ کسی مولوی کے پاس چلتے ہیں۔ نہیں راضی، ہمیں فتوے کی ضرورت ہے، ہمیں مفتی کے پاس ہی چلنا چاہیے۔ شہراز، kindly like, subscribe and share.